الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، رمضان المبارک کے اس مقدس اور بابرکت مہینے کی مناسبت سے آج کی گفتگو کا موضوع اللہ رب العالمین کا تقرب اور اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ کیا کبھی ہم نے اپنی زندگی میں اس سوال پہ غور کیا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ اور ریلیشن کیسا ہے؟ ہم اپنے رب کے کتنے قریب ہیں اور ہماری زندگی میں اپنے رب کے ساتھ اچھا، خوبصورت اور پیار محبت والے رشتے کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے؟ کسی بھی مسلمان اور مومن کی زندگی میں یہ سوال بہت بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ اپنی زندگی میں ہمیشہ اس پہلو پہ، اس بات پہ غور کرے کہ وہ اپنے رب کے کتنے قریب جا رہا ہے، اپنے رب کے ساتھ اس کا تعلق اور رشتہ کتنا مضبوط، کتنا پیارا اور کتنا اچھا ہے، اور اگر کہیں کوئی کمی ہے تو اسے فوراً اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اپنے رب کے ساتھ تعلق کو بہتر کرے، مزید اچھا کرے، اور ہر وہ چیز جس سے یہ تعلق اس پہ حرف آتا ہو اس چیز سے اجتناب کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کے اللہ رب العالمین کی مقرب ہستی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی سب سے محبوب ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امتیوں کو یہ سکھانے کے لیے اپنی زندگی میں ہمیں بے شمار وہ احادیث، وہ دعائیں سکھائیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے رب سے بہتر تعلق کی کوشش میں رہتے تھے، ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے تھے، رب سے یہ سوال کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ تو ہمیں بھی اس پہلو پہ ہمیشہ غور اور فکر کرنا چاہیے، بالخصوص رمضان المبارک کی اس مبارک ساعت میں، مبارک مہینے میں ہمیں اس پہلو پہ ہمیشہ غور کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے ایک حدیث قدسی میں یہ ارشاد فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ایسا کون سا راستہ ہے، ایسا کون سا ذریعہ ہے، ایسا کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کے مقرب بندے بن سکتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں۔ اور کسی بھی مسلمان کے لیے، کسی بھی مومن کے لیے دنیا اور آخرت میں سب سے بڑی یہ کامیابی ہے کہ وہ اللہ کا مقرب اور محبوب بندہ بن جائے۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ میرے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے میرا مقرب بندہ بنے، ان لوگوں میں اس کا شمار ہو جو میرے قریبی اور محبوب بندے ہیں، تو اس کا جو ایسا راستہ جو میرا سب سے پسندیدہ راستہ ہے، یہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ایسا راستہ جو میرا سب سے محبوب اور پسندیدہ راستہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی ان احکامات کے مطابق گزارے جو میں نے اس پہ فرض کیے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، کہ نہ صرف وہ احکامات یا وہ اعمال جو فرض کیے ہیں، بلکہ وہ اعمال جو میں نے فرض نہیں کیے بلکہ ان کی حیثیت، ان کا حکم نوافل کا ہے۔ اگر کوئی بندہ ان نوافل کے ذریعے ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ میرے قریب آئے، تو جو شخص ان دو راستوں پہ چل کے میرے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، میں اسے مایوس نہیں کرتا۔ اس کا حتمی نتیجہ یہ ہے کہ حتی احبہ، کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ میرا قریبی بندہ بن جاتا ہے۔ یہ ہم بندوں پہ فرض ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف جانے والے اس راستے پہ چلنے کے لیے پہلا قدم ہم اٹھائیں۔ اللہ رب العالمین پہلا قدم اٹھانے والے کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں۔ انسان اور بندہ اپنی حیثیت سے اس راستے پہ چلتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا رسپانس اپنی حیثیت سے ہوتا ہے، جسے اللہ رب العالمین نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا ہے اذا تقرب الی العبد شبرا اتقرب الیہ ذراعا، کہ جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ چل کے آتا ہوں۔ وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا
أتقرب منه باعا، اور اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ چل کے آتا ہوں. وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اور اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. یہ اللہ رب العالمین نے مثال دے کے ہمیں سمجھایا ہے کہ اگر تم میری طرف آنے والے راستے کی طرف تھوڑا چلو گے تو میں تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا، اور اگر تم میرے لیے مخلص ہو کے چھوٹا عمل کرو گے تو میں تمہیں اس کی جو جزا دوں گا وہ تمہاری توقع سے کہیں زیادہ ہوگی. اور رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین نے رحمتوں کے جو دروازے کھولے ہیں، ان ساری رحمتوں کے دروازے کھولنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا بندے پہ رحمتیں نچھاور کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہو، بندے کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو. اللہ رب العالمین نے اس رمضان المبارک میں سب سے بڑی عبادت روزہ، اس کی جزا اور اس کا اجر اللہ رب العالمین نے وہ مخفی رکھا ہے. اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس چیز کی کہ اللہ رب العالمین اس کا جو اجر عطا فرماتے ہیں وہ انسان کی توقع سے کہیں زیادہ ہے. تو اس تناظر میں ایک حدیث ذکر کرنا چاہتا ہوں جس پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے میں ہمارا رب اس کوشش میں ہے کہ بندہ میرے قریب آئے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے، اس کے روزے کی وجہ سے اس کے معدے سے آنے والی سمیل مجھے کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں وہ ہستی، کہاں وہ ذات جو رب کائنات ہے، خالق کائنات ہے اور ہماری عبادتوں سے بے نیاز ہے، اسے ہمارے معدے سے آنے والی اس روزے کی وجہ سے وہ سمیل کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے. تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ ہمارا رب اس مہینے میں ہمیں یہ بتا رہا ہے، اس مہینے کا مقصد یہ ہے کہ تم میرے قریب آؤ. تو ہمیں اس مہینے میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے شعوری طور پہ ہم اس بات کو سمجھیں، اس بات کی اہمیت کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین سے تعلق، اللہ سے ریلیشن اور اللہ کی قربت یہ ہماری زندگی میں کتنی ضروری ہے. پھر اس کے لیے کوشش کریں، اور وہ راستہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا ہے، جو فرائض اور نوافل کا راستہ ہے، اللہ کے احکامات کا راستہ ہے، کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے ان سے رکیں. اور یہی اس مہینے کا بنیادی مقصد ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ اس رمضان کو فرض کرنے کا مقصد، روزے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس مقدس مہینے میں اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام اعمال کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال کو کرنے سے ہم اپنے رب کے قریب ہوں، اپنے رب کے محبوب بندے بنیں، اللہ رب العالمین سے ہمارا تعلق مضبوط ہو اور بڑا خوبصورت اور پیارا تعلق استوار ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.